السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم اردو گرامر کے باقی تمام ٹاپکس پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ہی آپ کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم مضمون لکھیں گے۔ مضمون کیا ہوتا ہے؟ کسی عنوان کو تھوڑا سا بیان کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں آپ کا پہلا ٹاپک ہے میرا یا میری بہترین دوست۔ اس میں جو لڑکے ہیں وہ میرا لکھیں گے اور باقی جملے بھی میرا کے حساب سے لکھیں گے، اور لڑکیاں جو ہے وہ میری لکھیں گی۔ اچھے دوست بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں جو قسمت سے ملتے ہیں۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسے دوست جو آپ کے ہم مزاج اور ہم خیال ہوں، یعنی آپ کی اور ان کی عادتیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہوں۔ میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں، مگر میری بہترین دوست ماہا ہے جو میری ہم مزاج، ہم خیال اور ہمدرد ہے۔ ہمدرد یعنی ہر وقت خیال رکھنے والی۔ ماہا میری ہم جماعت ہے اور میری جماعت کی بہترین طالبہ ہے اور مانیٹر بھی ہے۔ وہ ہمیشہ امتحان میں اول آتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کھیلوں کے مقابلے، نعت گوئی کا مقابلہ، اس طرح کے مقابلے غیر نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ میں بھی ہمیشہ آگے رہتی ہے۔ تمام اساتذہ اور طلبہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ کمرہ جماعت میں اساتذہ کی غیر موجودگی میں ماہا جماعت میں بہترین نظم و ضبط قائم کرتی ہے اور تمام طلبہ بھی اس کی بات مانتے ہیں۔ اگلے پیراگراف سے، میں اور ماہا بچپن سے ایک ساتھ ہیں۔ اس کی اور میری کئی سالوں سے دوستی ہے۔ وہ میرے گھر کے قریب بھی رہتی ہے۔ ہم ایک ساتھ اسکول جاتے ہیں، کمرہ جماعت میں ایک ہی ڈیسک پر بیٹھتے ہیں، اکثر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں اور اکٹھے پڑھتے اور امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت سے موضوعات پر باتیں بھی کرتے ہیں۔ ماہا کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ وہ بڑوں کا احترام کرتی ہے اور بچوں سے شفقت سے پیش آتی ہے۔ دوسروں کی مدد میں آگے رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے والدین بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ ماہا میری بہترین دوست ہے۔ دوسرا مضمون آپ لکھیں گے ایک یادگار واقعہ۔ یادگار واقعہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ زندگی میں کبھی بھولتے نہیں ہیں، اس کو یادگار واقعہ کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں جن کو وہ کبھی بھول نہیں پاتا۔ ایسے ہی کسی واقعے کا ذکر ہم اس مضمون میں کریں گے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم اپنے خاندان کے ساتھ تفریح کے لیے مری جا رہے تھے۔ راولپنڈی تک بس کے ذریعے جانا تھا۔ ہم سفر سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ راولپنڈی پہنچ کر میں نے محسوس کیا کہ میری جیب ہلکی سی لگ رہی ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی اور میرا بٹوا جس میں سفر کا خرچ اور تفریح کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے غائب تھا۔ میں نے دل ہی دل میں بٹوا نکالنے والے کو برا بھلا کہا اور پریشان ہو کر امی جان کو بتایا۔ انہوں نے کہا پریشان مت ہو اور اپنی تفریح کا مزہ خراب نہ کرو۔ میں نے صبر کر لیا، لیکن دل پریشان ہی رہا کہ میرا بٹوا کس نے نکال لیا۔ ہم سیر و تفریح کے بعد ایک ہفتہ بعد واپس اپنے گھر پہنچے۔ واپسی پر میں نے اپنی بہن کو اپنے سفر کی پوری روداد سنائی اور یہ بھی بتایا کہ سفر کے دوران میرا بٹوا کسی نے نکال لیا تھا، جس سے مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ساری داستان سن کر میری بہن نے کہا کہ کل اچانک کسی اجنبی کا فون آیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میں شاہ عالم مارکیٹ میں کاروبار کرتا ہوں۔ میں راولپنڈی جا رہا تھا۔ جب سب سے آخر میں بس سے اتر رہا تھا تو مجھے ایک بٹوا ملا۔ اس میں ایک کارڈ بھی تھا جس پر یہ رابطہ نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے بھائی کا نام اور نمبر ہے۔ میں نے اسے گھر کا پتہ بتایا تو تھوڑی دیر میں وہ شخص آ کر بٹوا دے کر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اپنا فرض ادا کر کے مجھے بہت خوشی ملی ہے۔ میری بہن نے مجھے بٹوا لا کر دیا تو اس میں تمام رقم جوں کی توں موجود تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح ایماندار ہیں۔ یہ واقعہ میری زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے، خاص کر اس شخص کے کردار کے حوالے سے جس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں اس واقعے کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اب اس کے بعد ہم درخواست لکھیں گے۔ درخواست برائے سرٹیفکیٹ اسکول چھوڑنے کے لیے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ سے آپ لکھیں گے بخدمت جنابہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ، ہنا سیکنڈری اسکول، لیاقت آباد ڈیش۔
اگلی لائن میں لکھیں گے جناب عالیہ، اس کے بعد اگلی لائن سے لکھیں گے نہایت ادب سے التماس ہے کہ میرے والد صاحب کا تبادلہ کراچی سے لاہور ہو گیا ہے، اس لیے ہم سب گھر والوں کو ان کے ساتھ لاہور جانا ہوگا۔ ایسے میں میرے لیے اسکول میں پڑھائی جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ برائے مہربانی مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں تاکہ میں لاہور میں کسی منظور شدہ اسکول میں داخلہ لے سکوں اور اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ عین نوازش ہوگی، عین نوازش ہوگی اگلی لائن میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی لائن میں اس طرح سے العارض یعنی درخواست گزار، الف ب جیم، جماعت ہفتم، آپ کا جو بھی سیکشن ہے وہ لکھیے 2 ستمبر 2020، یا آپ جب بھی کام کریں اس کی ڈیٹ ڈالیے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا خط۔ خالہ کے نام خط ہے، کس لیے؟ سالگرہ کا تحفہ ملنے پر شکریہ کہنے کے لیے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ کے اوپر لکھیں گے از کراچی، یعنی آپ کراچی سے بھیج رہے ہیں خط، 2 ستمبر 2020۔ اگلی لائن میں لکھیں گے محترمہ خالہ جان، السلام علیکم، میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت کی طالب ہوں۔ آج میری سالگرہ تھی، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ آج رات تک کراچی پہنچ جائیں گی اور ہمارے ساتھ کچھ دن گزاریں گی اور میری سالگرہ میں بھی شرکت کریں گی، لیکن ایسا نہ ہوا اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر گئی تو دروازے پر ڈاکیا ایک بھاری پارسل لے کر کھڑا تھا۔ میں نے اسے وصول کیا اور اندر جا کر اسے کھولا تو اس میں نہایت خوبصورت کپڑوں کے 2 جوڑے اور 1500 روپے کا ایک انعامی بانڈ بھی تھا۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتی، لیکن آپ سالگرہ کی تقریب میں میرے ساتھ ہوتی تو میری خوشی دوبالا ہو جاتی۔ تحفے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خالو جان اور میرے کزنس کو سلام، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی لائن میں اس طرح لکھیں گے الٹے ہاتھ کی طرف والسلام، الف ب جیم۔ اگلا ٹاپک ہے نامکمل جملوں کو مکمل کرنا۔ نامکمل جملوں کو کیسے مکمل کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کو جملہ دیا ہوا ہو اس سے ریلیٹڈ جو بھی صفت ہو، اسم ہو، محاورہ ہو، ضرب المثال ہو، اس کے ذریعے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کا جملہ ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ سوال، مناسب لفظ خالی جگہ میں لگا کر جملوں کو مکمل کریں۔ پہلا ہے ڈیش لگا کر محنت کرو، دل لگا کر محنت کرو، نماز ہمیشہ ڈیش پر پڑھو، وقت پہ پڑھو، اللہ کی ڈیش سے نا امید مت ہو، رحمت سے نا امید مت ہو۔ نمبر 4، اپنے استادوں کی ڈیش کرو، عزت کرو۔ نمبر 5، مجھے اردو نہیں ڈیش آتی، آتا نہیں لکھیں گے، یہاں پہ اردو مؤنث ہوتی ہے، آتی لکھیں گے۔ نمبر 6، اس نے اپنی غلطی کی ڈیش مانگ لی، معافی مانگ لی، اس نے سارا سال خوب ڈیش کی، محنت کی، ماں باپ کی ڈیش کیا کرو، خدمت کیا کرو۔ نمبر 9 ہے غرور کا ڈیش نیچا، یہ محاورہ ہے، اس کا ہے غرور کا سر نیچا۔ ناچ نہ جانے ڈیش ٹیڑھا، یہ بھی ضرب المثل ہے، آنگن ٹیڑھا۔ انہوں نے دشمن کے ڈیش چھڑا دیے، چھکے چھڑا دیے، محاورہ ہے۔ ڈیش کر ڈیش میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر ڈیش میں ڈال، دریا میں ڈال۔ ماں نے بیٹے کو ڈیش دی، دعا دی، پھونک پھونک کر ڈیش رکھو، قدم رکھو، محاورہ ہے یہ بھی۔ آج کا اخبار لاؤ، کا جو ہے وہ حرف ہے تو آج کی لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو درست لفظ کیا ہے کا، آج کا اخبار لاؤ۔ تو اس حوالے سے مشق آپ خود کریں گے، مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ اس نے سارا سال خوب ڈیش کی، اس کے سر میں درد ہو ڈیش ہے، کیا تم نے ٹکٹ خرید ڈیش ہے، اس نے اپنی غلطی کی ڈیش مانگ لی، آسمان پر ڈیش چمک رہے ہیں، کسان کھیت میں ڈیش چلا رہا ہے، سورج ابھی نہیں ڈیش، ماں باپ کی ڈیش کیا کرو، ہمارے اساتذہ ڈیش سے پڑھاتے ہیں، گاڑی ڈیش بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ دوسرا سوال ہے دیے ہوئے الفاظ میں سے مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں، یعنی جملوں کو مکمل کریں۔ لفظ ہیں آپ کے پاس دعا، شکست، صدا، بڑھاپا، صلہ، دریا، وقت، حل، فصل، دن، اور آپ کے پاس یہ 10 خالی جگہ ہیں۔
ان میں سے جو مناسب لفظ جس خالی جگہ کے لیے ہے اس میں بھر کے اپنے کام کو مکمل کیجیے۔ تمام کام فل اسکیپ پیپرز پر صفائی سے کر کے اسکول میں جمع کروائیے۔